بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر چھریاں آتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑے کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض میں مبتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہوتی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ سنت نبوی ماجب حدیث نمبر 4261۔ بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جوڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری ہو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیز استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈا پانی سے دھو لینے سے بخار سے آرام آ جائے گا۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بال کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دماغ مشکیت کرنے والا لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجور روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ میٹھی کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ عبداللہ بنت عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومن میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے سب سے اچھا اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ سنت ابن ماجہ حدیث نمبر 4259۔ جو لوگ اپنے معدے کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں، غذا جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچی پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائے۔ سونے سے قبل اسبغول چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔
زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگی۔ سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ کہ دماغ کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہنی کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتی ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہنی کمزوری ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمو چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوں ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والا گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے تو کشمش کھا لیا کریں، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ عثمان بن عفان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہ ان منزل پر نجات پایا گیا تو اس کے بعد اس کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد منزلیں اس سے سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سنت ابن ماجہ حدیث نمبر 4267۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائش کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ گندم کی آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ دبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ بال گرتے ہیں یا سفید ہو جائے تو پیاز کی رس میں سرسوں کا تیل ملا کرو۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشو و نما رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑھے کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کی استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ کھانے سے استعمال سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دبے غائب ہو جاتے ہیں۔ رات کو آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے چھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھریاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ماہواری کے درد
ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کریں۔ زیادہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بدہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کی زیادہ بیٹھ کر کام کرنے عادت ہے تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم